السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ وقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة للكافر۔ وقال وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور۔ تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بزرگی اور کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ وہ اللہ پوری کائنات کا اکیلا تن تنہا خالق، مالک، مدبر، رازق ہے، پیدا کرنے والا، پرورش کرنے والا اور موت دینے والا۔ وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا، تیسرا شریک، پارٹنر یا ہمسر کوئی بھی نہیں ہے۔ کب سے ہے؟ کہا هو الاول والآخر، پہلے سے ہے اور آخر تک رہنے والا ہے۔ اور اس درمیان میں جو بھی مخلوق، چرند پرند درند، انبیاء، صلحاء، بزرگ، انسان، چاہے وہ آسمانی مخلوق ہو یا فرشتے ہوں، تمام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کل من علیہا فان، یہ پورے کے پورے فنا ہونے والے ہیں۔ اور پھر باقی کون رہتے؟ کہا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی تو صرف اللہ رب العالمین رہنے والے ہیں، اس کے علاوہ تمام کو اللہ رب العالمین موت دے دیں گے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے اصحاب پر اور آل اولاد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40 پر 2 میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، لوگو یاد رکھ لو، یہ نہیں سمجھنا کہ اللہ رب العالمین ظلم کرنے والوں کو جو ہے بھلا دیا ہے یا ان سے غافل ہے، اللہ ان کا حساب نہیں کر رہا، چھوڑ دیا ہے، ایسا مت سمجھیے۔ کیا کرے گا؟ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، بلکہ اللہ رب العالمین ان کو مہلت دیے ہوئے ہیں، ان کو چھوٹ، موقع دیا ہوا ہے۔ کب تک ہے بھائی موقع؟ اس کی موت آنے تک کے لیے جو ہے اللہ رب العالمین ان لوگوں کو موقع دیا ہوا ہے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ جس دن آنکھیں پتھرا جائے گی، انسان تعجب اور پریشانی میں ہوگا، اس دن تک کے لیے اللہ رب العالمین ان کو مہلت دے رکھا ہے، یعنی مرنے تک، اس کی موت آنے تک اللہ رب العالمین ظالموں کو جو ہے موقع دیا ہے، چھوڑ دیا ہوا ہے۔ اس آیت کے پس منظر میں، اس آیت کے حساب سے موجودہ ہمارے ہندوستان ہے یا پوری دنیا کی یہ حالت ہے، مسلمانوں پر ان خبروں کو سن کر یا جو ہے ان واقعات کو دیکھ کر ہر آدمی کا دل جو ہے دل سے آہ نکل رہی ہے، ہر آدمی جو ہے افسوس، پریشان اور غمزدہ ہے کہ کیا مسلمانوں پر یہ حالت آ رہی۔
ہر جگہ مسلمانوں کو ستایا جا رہا، مارا جا رہا. ہاں، پرانے واقعات ہو یا پریزنٹ جو واقعات چل رہے ہیں اس کو بھی دیکھ کر ہر آدمی یہ سوچ رہا کہ ان لوگوں کو مارا جا رہا، ستایا جا رہا، ان کو کوئی مدد نہیں کر رہا. ہم لوگ یہاں پر ہیں، اتنے دور ہیں، ہم رہتے تو وہاں پر قریب میں جا کر کچھ نہ کچھ کر دیتے بول کر ہر کوئی سوچ رہا. جو باہر کے واقعات سے یا خبروں سے زیادہ متاثر پربھاوتమైన వాడు وہ سوچ رہا کہ وہ ملک کیا بھی نہیں کر رہا، یہ ملک کیا بھی نہیں کر رہا، وہ کنٹری کچھ بھی نہیں کر رہی، یہ لوگ کچھ بھی نہیں کر رہے، یہ لوگ خامخواہ دیکھ رہے. اگر ہمارے کو حکومت آتی تو ہم ایسا کرتے، اگر ہم اس جگہ پر رہتے تو ہم ایسا کرتے، میں ایسا کرتا بول کر ہر آدمی یہی سوچ رہا. کیوں؟ باہر کے حالات واقعات جو ہے اس قدر دردناک ہیں. یہ سب ہے ایک ایمانی اعتبار سے ہر آدمی کا دل اور روح تڑپ رہی کہ یہ حالات ایسے ہیں، غمزدہ ہیں، مسلمانوں پر جو ہے ظلم و زور ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ تمام جو ہے اپنے جگہ ہے. انہی میں سے کچھ لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا اللہ رب العالمین کو یہ حالات اور واقعات پتہ نہیں ہیں؟ اللہ ان کی مدد کیوں نہیں کر رہے؟ کیا ان لوگوں پر ابھی اللہ رب العالمین کی مدد نہیں آتی کیا؟ یہ صرف مسلمان ہیں اس لیے ستائے جا رہے ہیں، ان لوگوں کو جو ہے اس طرح بے دردی سے قتل کیا جا رہا، تو اللہ کی مدد اب نہیں تو کب آئے گی بھائی؟ کیا لوگ دنیا سے مر کر چلے جائیں، ختم ہو جائے تب آتی کیا؟ اس وقت تک اللہ مدد نہیں کرتا بول کر لوگ کچھ اس طرح بھی جو ہے سوال کر رہے ہیں. اور بعض لوگ کہہ رہے کہ تاریخ میں جتنے بھی واقعات ہیں کیا یہ اللہ کی مدد صرف پیغمبروں کے لیے ہے؟ اللہ صرف پیغمبروں کو مدد کیا؟ ہاں، نوح علیہ السلام کی مدد کیا، موسیٰ علیہ السلام کی مدد کیا. یہ تمام سن کر کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ اپنے جگہ ٹھیک ہے، اللہ مدد کیا، تو کیا یہ صرف پیغمبروں کو اللہ رب العالمین مدد کرتا ہے؟ کمزور مسلمانوں کو، نہتا جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو بے یار و مددگار ہیں، ان کا کوئی جو ہے ساتھی نہیں ہے، تو کیا اللہ ایسے لوگوں کی مدد نہیں کرے گا کیا بول کر یہ سوال بھی کچھ لوگ کر رہے. اب نہیں تو کب بھائی اللہ مدد کرنے کا؟ آسمان سے جو ہے اللہ رب العالمین ابابیل کو بھیج کر جو ہے اپنے کعبہ کی حفاظت کرا لیا. اب نہیں آ رہے کیوں؟ اب ویسے پرندے کیوں نہیں آ رہے؟ آسمان میں جنگ بدر میں جو ہے آسمان سے 1000 فرشتے زمین پر اتر گئے، صحابہ کی مدد ہوئی، سب کچھ ہوا، ویسے فرشتے اب کیوں نہیں آ رہے؟ لوگ سوال کر رہے کہ ویسے فرشتے کیوں نہیں آ رہے، ویسے پرندے کیوں نہیں آ رہے مدد کرنے کے لیے؟ پورے جو ہے فلسطین کی زمین، غزہ کی زمین پورے خون سے جو ہے لہو لہان ہو چکی ہے، وہ کیوں مدد نہیں ہو رہی؟ چاہے وہاں کی بات ہو چاہے یا ہندوستانی اپنے حالات ہو، ان کو دیکھ کر ہر آدمی کہہ رہا کہ کب بھائی اللہ کی مدد کب آتی؟ یہ ہر کوئی جو ہے سوال کر رہا. ان تمام سوالوں کو ذہن میں رکھیے، ان تمام سوال کو آپ ذہن میں رکھیے. جو کچھ میں اب بتانے جا رہا ہوں اس کو جو ہے ہمیں سمجھنے میں مدد ملے گی. اللہ رب العالمین کا قانون مدد کا کچھ اور ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم پریشانی میں، اب کیوں مدد نہیں آ رہی؟ اللہ رب العالمین جو ایک دستور بنایا ہوا ہے کہ اللہ رب العالمین کی مدد کیسے آئے گی، اللہ کا قانون کیا ہے، اللہ کی سنت کیا ہے، اللہ کا طریقہ کیا ہے مدد کا، اس کو بھی جو ہے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ کی مدد ہر قوم کو ہے، ہر اس فرد کو ملے گی جو اہل ایمان کے ساتھ، جو مدد کے ساتھ جو ہے اس کے تقاضے کو پورا کرے گا. پھر کہہ رہا ہوں میں، ہر قوم کو، ہر فرد کو اللہ رب العالمین مدد کرے گا. اللہ کی مدد آئے گی. مدد کے لیے جو ہے ہر فرد اور ہر قوم جو ہے اس مدد کے جو تقاضے، ڈیمانڈز ہیں، اس کو اگر پورا کرے تو اللہ رب العالمین ضرور بھی ضرور اس کی مدد کو جو ہے عطا کرے گا. کیا چاہ رہی اللہ رب العالمین کی مدد ہم سے؟ کیا تقاضا ہے؟ ان تقاضوں کو بھی جو ہے ڈیمانడ్స్ کو సహాయం పొందాలంటే పొందడానికి మన వద్ద ఉండవలసిన ఆ అర్హత ఏమిటి? ఇది మన వద్ద ఉందా లేదా ప్రతి వ్యక్తి ఇక్కడ మనం సంస్కరించుకోవాలి. మదద్ के लिए क्या तकाजे है अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद के? मदद के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक वक्त होता है. अल्लाह की मदद के लिए एक वक्त होता है और एक अंदाजा होता है, एक तरीका होता है, और उस मदद के लिए एक कीमत चुकानी पड़ती है. जितने भी तारीखी वाकयात हैं, कुरानी वाकयात हैं, अहादीस हैं, या पिछले पैगंबरों के जितने भी वाकयात हैं, कसस अंबिया के वाकयात, ये पूरे हमें क्या बता रहे हैं कि एक वक्त है और अल्लाह की मदद का एक अंदाजा है और उसको एक कीमत चुकानी पड़ती है. ये ना समझे कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन मजलूमों की आह नहीं सुन रहा, जो दबे जा रहे जुल्म में,
దౌర్జన్యం కింద నలిగిపోతున్న వాళ్ళని మర్చిపోయాడు, ఇలా అనుకోమాకండి. जो जुल्म के नीचे दबे चुके हैं, मजलूमीन हैं, अल्लाह उनको नहीं भुलाया, उनकी आहों को भी नहीं भुलाता अल्लाह, उनकी सिसकती हुई चीखों को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन नहीं भुलाते, और इसके साथ जो जुल्म कर रहा उनको भी अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है नहीं छोड़ते. हम ये नहीं सोचना कि गाफिलन अम्मा यामलु ज़ालिमून, अल्लाह जो जालिम जो कर रहे हैं, जो जुल्म कर रहे हैं, उनको देखने वाला कोई भी नहीं है, ऐसा नहीं होना है. कुरान हमें क्या बता रहा, इन तमाम वाक़यात को अपने जगह, ये तमाम बातें मदद नहीं आ रही, रब होता तो मदद करता, ये पूरे गैर मोमिनों की बातें हैं, गैर जो है मुस्लिमों की बातें हैं. रहता तो आके मदद करता, वाह उनको क्यों मदद नहीं करा, वाह नहीं देख रहा क्या, ये अहले ईमान की बातें नहीं हैं. हम मोमिन हैं, हमारी सोच, हमारे ख्याल, हमारे विचार कुरान के मुताबिक होने चाहिए कि दस्तूर इस्लाम हमें क्या बता रहा है, कैसे अल्लाह मोमिनों की मदद करता है, कैसे उनको साथ देता है, कब देता है, कितना जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी मदद करेगा, ये तमाम हमें वाक़यात, हमारी सोच एक मोमिनाना सोच होनी चाहिए. बस लोगों के बहकावे में आकर हम भी जो है सब के साथ चीख लगा रहे, नारे लगा रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए. हमारी सोच मोमिनाना सोच होनी चाहिए. हमारा यहाँ पर आने का वजूद, हमारा मकसद क्या है, ये तमाम चीज़ों को हमें जो है मद्देनजर रखना चाहिए. याद रख लीजिए, अल्लाह जालिमों को नहीं भूलता. जालिम बोले तो कौन भाई, जो जुल्म कर रहा, मजलूमीन जिनके ऊपर जुल्म किया जा रहा, इनकी आहों को, इनकी दुआओं को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन బేకార్ రాయేగా వ్యర్థము చెయ్యడు. ఈ విషయాన్ని మనం గుర్తుంచుకోవాలి. इस बात को जो है हमें ख्याल में रखना है. हम सिर्फ यही सवाल कर रहे हैं कि अल्लाह मुसलमानों को नहीं देख रहा, हिंदुस्तानी मुसलमानों पर जुल्म हो रहा. हाँ, वहाँ पर जब CAA NRC का जो वाक़या, तो अल्लाह इतना जो है मुसलमानों पर जुल्म हो रहा, पकड़ा ले रहा नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा ख्याल नहीं कर रहा. जो गरीबों पर, नाचारों पर, कमज़ोरों पर जुल्म हुआ, कत्ल कर दिए, कई लोगों को माब लिंच की शक्ल में जो है मार दिया गया, तो वहाँ पर लोग कह रहे कि हमारी मदद कब आती. भाई ये पूरे सवालात हैं, याद रख लीजिए, ये तमाम सवालात जो है हमारी ईमानी कमज़ोरी की वजह से पैदा होते हैं, हमारी ईमानी कमज़ोरी की वजह से. ये क्या भाई, हमें ईमान है अल्लाह को, इसीलिए तो हमें अल्लाह से मदद मांग रहे हैं, ये सोच सकते हैं आप लोग. आप ये कहेंगे कि हमारे को अल्लाह पर ईमान है, इसीलिए तो हम अल्लाह से मदद मांग रहे हैं कि अल्लाह मदद नहीं क्यों कर रहा. ये भी हो सकता, आप लोग पूछ सकते हैं. लेकिन याद रख लीजिए, ये हमारी कमज़ोर ईमानी का एक सबूत है, गम्माज है, प्रतिरूपमु, कि हम कभी भी जो है यही शिकायत कर रहे कि हमारे को जो है मदद नहीं आ रही, मदद नहीं आ रही. हम ये पूछ रहे ना, हम ये नहीं समझे कि जो है आखिरत का एक दिन है, यौम आखिरत एक है, हिसाब का एक दिन है, बदला देने का एक दिन है, बदला लेने का एक दिन है, जिसको अरबी जबान के अंदर जो है यौमुल आखिरा कहा जाता है. उस दिन के बारे में सही अंदाजा, सही तसव्वुर, सरीन अवगाहना हमारे को नहीं हुआ है. अगर हम ये पूछ रहे कि कब आती मदद, अब नहीं आती क्या, अब नहीं आती क्या, अगर हमें सवाल करें, तो इसका मतलब यह है कि हम यौम आखिरत के ऊपर जो है, जो ईमान होना चाहिए था, जो सबूत हमारा होना चाहिए था, उसको सही अंदाजे से हम लोग समझ नहीं पाए हैं. क्यों भाई, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसे उसे क्या ताल्लुक है भाई. अच्छा, मदद नहीं आ रही, मदद नहीं आ रही, जालिम को अल्लाह नहीं देख रहा. अल्लाह कहीं पर यह कहा है कि जो भी जुल्म करेगा फौरन उसको मैं पकड़ लूंगा. अल्लाह ऐसा कभी बोले क्या भाई? ऐसा कहां पर है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह कब कहा कि जो भी मुसलमान पर जुल्म करेगा मैं उसको आकर पकड़ लूंगा, या मेरे फरिश्ते आकर उसको खत्म कर देंगे? ऐसा कहीं पर है क्या? फौरन आकर अल्लाह की मदद, फौरन फरिश्ते आकर जो है जालिम को खत्म कर देंगे, ऐसा हुआ? कितने साल मूसा अलैहिस्सलाम पूरी कौम के अंदर औरतों को गिरफ्तार करके उनके लड़कों को, मर्द बच्चों को जो है कत्ल करना कितने साल तक चला भाई? 13 साल तक मक्का के अंदर मुसलमान हर परेशानी, हर मुसीबत, जान गवाए, माल गवा दिए, जमीनें गवा दिए, घर गवा दिए, जायदाद गवा दिए, कई सारी चीजें. 13 साल तक, क्या 13 साल तक अल्लाह भूल गया नबी को? उनकी मदद नहीं किया? उनकी मदद नहीं किया अल्लाह रब्बुल आलमीन? क्या जालिमों को अल्लाह छोड़ दे दिया? क्या अल्लाह उनको फौरन आके पकड़ लिया? ऐसा भी नहीं है. हम ये जो सवाल कर रहे हैं ना, अल्लाह मदद नहीं करता, मदद, ये अल्लाह कब बोला कि जो है जो भी मुसलमान पर आंख उठा कर देगा उसकी आंखों को छीन लेगा, उसको आकर फौरन अल्लाह खत्म कर देगा? ऐसा बोला क्या भाई? ఎక్కడైనా ఉందా? విశ్వాసిపై దౌర్జన్యం జరిగితే దైవం వచ్చి ముందే ఆయనే ఆ దౌర్జన్యం చేసేవాడిని నశింపజేసేస్తాడు, చంపేస్తాడని ఎక్కడైనా ఉందా? లేదు. फिर क्या है भाई? अल्लाह रब्बुल आलमीन, देखो लोगों को एक और बात, हम अगर कब मदद आती बोलकर पूछ रहे ना,
اس کا مطلب یہ کہ ہم اللہ رب العالمین کی قرآن مجید کی ان آیتوں کو بھول گئے جس میں اللہ نے یہ کہا کہ ہم ضرور بھی ضرور آپ مومنوں کو آزمائیں گے. ہم اللہ کی مدد نہیں آتی صرف یہی پوچھ رہے, ہم یہ بھول گئے کہ اللہ مومنوں کو ہی آزمائے گا. 13 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ضرورت تھی اللہ کی مدد کرنے کے لیے؟ اللہ کے دین کی جو ہے تبلیغ کر رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. گھر والے ہکال دیے, گاؤں والے یہ کر دیے, نبی کے ساتھ پوری قوم, ان کے قبیلے والے 3 سال تک گاؤں کے باہر کوری میں رہ کر, جہاں پر کھانا پینا, رہنے کی دشواری, ٹھنڈ کی دشواری, دھوپ کی دشواری, کوئی کھانا نہیں پہنچاتا تھا, 3 سال تک برداشت کیے. 3 سال تک برداشت کیے. کوئی بھی کبھی بھی یہ نہیں کہے کہ اب نہیں تو اللہ کب مدد کرتا, اب نہیں تو اللہ کب مدد کرے گا. ایسا کسی کے زبان سے سوال نہیں آیا کہ مومنوں پر اللہ رب العالمین ایک آزمائش کا وقت لایا ہے, ہمیں صبر کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتاتے رہے. ہم ذرا سی مصیبت اور پریشانی میں اللہ سے شکایتیں کر رہے, یہ شکایتیں ہیں کہ اللہ اب نہیں تو کب ہماری مدد کرے گا. کافر ہمارے اوپر سوال کر رہے ہیں کہ تمہارا رب نہیں ہے کیا, تمہاری زمینیں چھین لی جا رہی, تمہارے مومنوں کو قتل کیا جا رہا, تمہارا رب نہیں دیکھ رہا کیا. یہ کافرانہ سوچ میں ہم بھی جو ہے مل کر اسی کے ساتھ بہنے لگے. اللہ وقت دیتا ہے, آزماتا ہے. ویسے ایمان لا کر صرف ہمارا رب اللہ ہے, ہم کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے. ایک پوری قوم کے لوگ تیار ہو گئے تو بادشاہ پوری قوم کے لوگوں کو ایک گڑھا تیار کر کے, گڈھا کھود کر اس میں آگ جلایا اور پوری قوم کے لوگوں کو, بچوں کو, بوڑھوں کو, جوانوں کو, عورتوں کو, دودھ پینے والے بچوں کو, تمام کو لا کر جو ہے اس گڑھے میں اوندھا کر کے پورے کے پوروں کو جلا کر راکھ کر دیا. کہاں ہے یہ؟ سورہ بروج میں اللہ رب العالمین یہ واقعہ بتایا. کیا بھائی؟ مومنوں کو صرف ہمارا رب اللہ ہے. وہ لوگ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک هو الفوز الکبیر. اللہ ان کو بولا کہ دیکھو ایمان لا کر اس پر ڈٹ گئے, کفر کی باتوں سے یہ ذرہ برابر بھی نہیں ہلے. دنیا میں تو یہ لوگ جو ہے نقصان میں ہے. پبلک کیا سمجھے, ارے خامخواہ یہ لوگ جو ہے ایک اللہ بول کر اسی پر ڈٹ کر ہے, پورے کے پورے جو ہے دنیا سے جان گوا دیے, راکھ ہو گئے. کیا ملا ان لوگوں کو, لوگ سمجھے دنیا میں. لیکن اللہ کیا بولے, لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ. اللہ بولے بھائی, بولے کہ سب سے بڑی کامیابی. لوگ کیا سمجھے, ظالم مومنوں پر ظلم کر لیا, ظالم دنیا کے اندر کامیاب ہو گیا, ظالم کا غلبہ ہو گیا. یہ دنیا میں ہارنے کی وجہ سے یا کافر جو ہے کسی مومنوں پر غالب آنے کی وجہ سے یہ اصل کامیابی نہیں. اللہ بولے ان لوگوں کے بارے میں, وہ گڈھے والوں کے بارے میں کیا بولے, اصل کامیابی ان کو مل گئی. دنیا میں تو وہ لوگ خوش ہو گئے, لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ اصل کامیابی اللہ ان کو عطا کر دیا. جو جنت تھی, کیا تھی, فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. اصل جہنم سے بچنا, جنت میں جانا اصل کامیابی تھی, وہ ان کو مل گئی بول کے اللہ ان کے بارے میں وعدہ کیا. بھائی خوشخبری سنایا ان کو اللہ رب العالمین. اور ہم لوگ شکایتوں پر شکایت یہ کریں. اب دیکھو صرف ایمان لا کر اللہ ان کی مدد کیوں نہیں کریا, کون تو بھی پوچھے تاریخ میں. کیا بھائی پورے لوگ صرف اللہ کی اتنا عبادت کرنے کے لیے اللہ کا کلمہ پڑھے, خامخواہ بیچارے پورے آگ میں جل گئے. کوئی بھی تاریخ میں نہیں بولے ایسا, ان کی مدد کیوں نہیں کرے اللہ, بیکار پورے کے پورے جو ہے آگ میں جل گئے, راکھ ہو گئے. چھوٹا بچہ تھا, تاریخ میں 4 بچے بات کیے بچپن میں ماں کی گود میں, اس میں سے ایک بچہ اس گڈھے والوں میں تھا. سوچ رہی تھی ماں کے بچہ ہے, بچے نے کہا کہ ماں کود دے, دنیا کی آگ سے جو ہے مجھے جہنم کی اس آگ سے بہتر جو ہے دنیا کی آگ ہے, یہاں پر ایک بار ختم ہو جائیں گے, وہاں اس آگ سے ہم بچ جائیں گے. ماں کود, یہ گڑھے میں ماں کودی, اللہ کی راہ میں جو ہے جان کو گوا دیے, پورے کے پورے جنت میں پہنچ گئے. وہاں پر اللہ کی مدد کیوں نہیں آئی, کوئی بھی سوال کیے. ہاتھی بھائی وقت ہے, اندازہ ہے, ایک آزمائش ہے. ہم اللہ کے قانون کو سمجھنا, ہمیں خامخواہ ہمیں چیخنے چلانے سے اللہ کی مدد نہیں آ رہی, کیا وہ لوگ مر جا رہے, ادھر یہ ہو جا رہے, اللہ کی مدد کب آتی کب آتی کب آتی, یہ ہماری ایمانی کمزوری ہے. ہمیں سمجھنا ہے کہ ایک وقت ہے, ایک اندازہ ہے, اللہ رب العالمین کسی کو بھی جو ہے نہیں چھوڑے گا. یہ چیز ہمیں یاد رکھنی ہے. تو اللہ نے کہا کہ یاد رکھ لو, دنیا میں اگر کافر غالب ہے تو وہ لوگ کامیاب ہو گئے, یہ دلیل نہیں. وہ لوگ کامیاب ہو گئے بھائی, سکسیس ہو گئے اپنے مقصد میں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کیوں, مگر اصل کامیابی اللہ نے کہا کہ مومنوں کے لیے ہے, جو ثابت قدم ایمان پر رہے,
شہید ہو گئے تو ان کے لیے اللہ رب العالمین جو ہے خوشخبری سنایا ہے. اور یاد رکھ لیجئے, ہم ہمیشہ جو ہے یہی چیز یاد رکھتے کہ مدد نہیں آئی, مدد نہیں آئی. یہ چیز بھی قرآن مجید کی سورہ ابراہیم کی آیت جو میں نے پڑھا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. لوگوں یاد رکھ لو, جو ظلم کر رہے ہیں نا, اللہ ان کو کبھی بھی نہیں چھوڑا. وقت دیا ہے, انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار. اللہ ان کو موقع دیا ہے, اب نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں لوگ بدلیں گے. موقع ہے ان کے لیے. اور اس کے اپوزٹ میں مومنوں کے لیے جو ہے اللہ امتحان کا جو ہے گھڑی لے کر آ کر ان کو رکھا ہے. ہم لوگ آخرت کے دن پر جو ہے ایمان میں کمزوری آ چکی ہے, اس لیے ہم یہی سوچ رہے کہ دنیا میں اصل فیصلہ ہو جانا, ہار جیت دنیا میں نہیں. ہار وہ لوگ جیت گئے, ہم لوگ ہار گئے کیا؟ اسی لیے ہم جیت ہار کے لیے دنیا میں آئے ہیں. جزا اور سزا بدلے کا دن تو آخر میں ہے. کیا ہمیں دنیا میں جو ہے سب کچھ لے کے یہیں پر حاصل کر لے کے کامیابی جانا ہے؟ نہیں ہے. دنیا میں سب لے لیا, ہم یہیں پر کامیاب ہو گئے, کافر جو ہے ہار گئے, ایسی سوچ نہیں ہے. جزا اور سزا کے لیے اللہ رب العالمین جو ہے ایک دن رکھے ہیں. کیا کہا اللہ نے؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 پر 6 میں اللہ رب العالمین نے کہا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ أَذًى كَثِيرًا. یاد رکھ لو لوگوں, تمہارے مالوں میں, تمہارے جانوں میں ہر طرح سے اللہ آزمائیں گے. اذن کثیرہ, بہت زیادہ تکلیف ہوگی آپ کو. کتنی تکلیف؟ اذن کثیرہ, کثیر بولے تو بہت زیادہ, بہت زیادہ تکلیف تمہارے کو پہنچے گی. تم لوگ اپنے جانوں کو گوا بیٹھو گے, اپنے مالوں کو چھوڑ دو گے. اذن کثیرہ, بہت زیادہ تکلیف. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا. یاد رکھ لو, ایسے میں اگر آپ لوگ صبر کے ساتھ اللہ کا ڈر لے کر اس سے مدد مانگتے ہوئے آگے چلے تو کیا ہوگا بھائی؟ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اللہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی ہمت والی بات ہے, یہ سب سے بڑی کامیابی کی چیز ہے. کون بول رہے ہیں؟ اللہ بول رہے ہیں. ہمیشہ ہم جو ہے صرف اللہ سے شکایتیں کر کے یہ نہ سوچے کہ جو ہے اللہ مدد نہیں کر رہا. شکایت کر رہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی سنت کو بھلا دیے. سنت کیا بھائی؟ اللہ کے طریقے کو. اللہ کب کس کو کہاں پکڑے گا, کیسے پکڑے گا, کیسے سزا دے گا, کتنا وقت دے گا, یہ تمام چیزیں ہم بھول گئے. ہم صرف یہی سوچ رہے کہ اللہ مومنوں کی مدد کرتا, بولا نا بھائی کرتا, کب کا؟ اب نہیں کریا کیا؟ اب کہاں مدد آ رہی؟ کون دیکھ رہا؟ کہاں بھائی مدد؟ کتنے لوگ مر گئے؟ ہم یہی بول رہے. ہم یہ بھلا دیے کہ اللہ جو ہے مہلت دے گا. ہم یہ بھلا دیے کہ اللہ مومنوں کو آزمائش ملے گا. ہم یہ بھلا دے کہ اللہ ظالموں سے جو ہے غافل نہیں ہے. یہ سب آیتیں ہمیں بھلا دیے. ہمیں کیا سمجھ رہے؟ آخرت کا دن نہیں بھائی, پہلے یاد حساب ہو جانا. مومن کو جنت مل جانا دنیا میں, کافروں کو سزا یہی مل جانا, وہاں تک کے لیے نہیں. ہم ایسا سوچ رہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. یاد رکھ لیجئے, اللہ رب العالمین صبر اور تقوی کے ساتھ آگے بڑھنے والوں کو جو ہے خوشخبری دیا ہے. اور اللہ کی مدد مہلت کے بعد, اللہ رب العالمین کی مدد آزمائش کے بعد ہے. مدد کیسے ملے گی؟ کیا ہم سجدے نہیں کیے اور اللہ رب العالمین کے سامنے جو ہے ہم گڑ گڑا کر آنسو بھی نہیں بہائے اور ہم توبہ بھی نہیں کیے, کیا ایسے چپ کے مدد مل جاتی اللہ کی؟ کیا بھائی خالی ہمیں ریلیاں نکالے تو مدد مل جاتی ہے؟ نرسنا کرے تو ہمیں مدد مل جاتی ہے؟ مسجدیں لے رہے بھائی, تمام چیزیں چلے جا رہی, یہ ہو جا رہی, کہیں کو جا رہی, مسجدیں بھر کو ہے تو کون دیکھنے کا مسجد کی طرف آنکھ اٹھا کو؟ سوچے, بابری مسجد چلے گئی, کیوں گئی؟ خالی تھی. کیا تھا؟ لوگوں کی نظریں ٹکی ہوئی تھی. بھری ہوئی مسجد کو کون تو بھی آنکھ اٹھا کو دیکھتا؟ فرشتوں کی طرح لوگ جا رہے, سروں پر ٹوپیاں, سفید لباس, آ رہے جا رہے, آباد ہے شہر. ایک کافر بھی ادھر جو ہے نظر اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا. بھائی ہمیں خالی چھوڑ دیے, مسجد آ لے رہے بول کر روڈا بھر گئے, مسجد خالی ہو گئی. یہ حال ہے. ہمارے جگہ لے جا رہے بول کر لوگ جو ہے مسجد خالی کر دیے. کیا ہے بھائی؟ روڈا پر کھڑگو ہے, نرسنا, ریالی نکالے. کیا ریالی؟ طریقہ نہیں, پدھتی نہیں, ایک جو ہے سوچ نہیں, وچار نہیں, کچھ بھی نہیں. زیرو لیول نالج کے اوپر ہم لوگ ریالیاں نکال دے رہے. کیا ہوئے گا تو احتجاج کر رہے. کیا یہ ایک طریقہ رہتا, اس کا ایک اندازہ رہتا؟ کچھ بھی نہیں ہے. اس سے بڑھ کر جو ہے اللہ رب العالمین کے اوپر مدد, ضرور اللہ مدد کرتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا گیا, 8 سال لگے. 8 سال کے بعد ریورس اللہ کے نبی مکہ کو گئے. جو لوگ مکہ سے باہر نکالے, گھر لوٹ لیے, سامان لوٹ لیے, سب کو باہر ہکال دیے. گئے نا اللہ کے نبی مدینہ کو؟ گئے نہیں بھائی, گئے, باہر نکال دیے, ان کی زمینوں کو لوٹ لیے, گھروں کو لوٹ لیے. 8 سال تک اللہ کے نبی مدد مانگے, اللہ سے مدد لیے, ایمان کی بڑھوتری ہوئی. اس کے بعد ریورس جب فتح مکہ ہوا,
10,000 سے زیادہ صحابہ تھے، پورے کے پورے جو گھروں سے باہر نکالے سائلنٹ ہو گئے، سرنڈر ہو گئے. چابیاں کعبے کے اللہ کے نبی کو دیکھو، اب آپ ہماری جانیں آپ کے ہاتھوں میں ہے، آپ چاہے تو ہمیں بخش سکتے یا قتل کر سکتے. لیکن اللہ کے نبی پوچھے میرے بارے میں آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں؟ تو کہا کہ کریم ابن کریم، تمہیں نرم دل والے آدمی ہیں اور نرم دل والے باپ کے بیٹے ہیں آپ، ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ ہمیں بخش دیں گے. دیکھو زندگی بھر 13 سال تک جو ہے ظلم کیے، 20 سال تک ظلم کیا اللہ کے نبی پر، صحابہ پر، پھر بھی جو ہے نبی سے ایک امید انہوں بخش دیتے ہمارے کو، ایک اچھے باپ کے بیٹے ہیں، انہوں رحم و کرم والے ہیں بول کر نبی سے بولے. اللہ کے نبی بولے چلو جاؤ، یوسف اپنے بھائیوں کو جیسا معاف کیا ہم بھی معاف کر دیتے بول کر. وقت لگا، جو گھر سے نکالے، گھر میں اللہ دوبارہ گھر دیا. کتنا ٹائم لگا بھائی؟ 8 سال کے بعد. کتنی بڑی تعداد تھی؟ 10,000 سے زیادہ. مکہ میں جب انٹر ہوئے، کافر جو ہے پریشان، حیران، شزدر رہ گئے. سب سوچ رہے کہ آج مکہ کی گلیوں میں خون بہے گا، جیسے بارش کی وجہ سے پانی بہتا، آج محمد اور ان کے پورے ساتھی ہمارے کو کاٹ دیں گے. اللہ کے نبی کے بیٹی کو ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونٹ سے گرا کر قتل کیے، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کیے، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیے، نبی کے چچا کو، قریبی لوگوں کو، جتنے بھی لوگوں کو قتل کیے. ایک ایک چہرہ وہاں دکھ رہا مکہ کی گلیوں میں. پورے لوگ پریشان ہو گئے کہ آج ہماری خیر نہیں، آج ہمیں مار دیا جائے گا. کیا مارے اللہ کے نبی؟ پرتیکارم لیے، بدلہ لیے. سب کو بولے جاؤ تم لوگوں کو سب کو معاف کر دیا میں. چابیاں وہ لوگ دے کر جو ہے خاموش بیٹھ گئے. نبی کا یہ بخشنا تھا، نبی کا یہ اخلاق تھا، پورے کے پورے اسلام قبول کیے وہاں پر. میں کیا بتا رہا ہوں، میں مدد آتی اللہ کی فوراً آ جاتی، اب آتی ریالی نکالتے ہی آ جاتی. اس کے بعد ہمیں خاموش پڑ گئے. لوگ سمجھ رہے ایک ریالی نکالے تو ہمارا حق ادا ہو گیا، ختم، بل پاس ہو گئی، ریٹرن لے لے بولے جیسا ہمیں سمجھ رہے. یہ جو کوشش ہے نا مسلسل ہونا چاہیے. کیا کہ ہمیں فارم میں آئے ایک دن وہ ہمیں دکھا ڈالے پاور میں ہے ہمیں، یہ نہیں چلتا. ایسی جو ہے باتیں نہیں ہے بھائی. مسلسل 8 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے رہے. ایسا بدلہ اللہ دیا. آج پوری دنیا میں جو ہے نظریں پورے کعبۃ اللہ کی طرف ٹکی ہوئی ہیں. اس سے پہلے کس کے پاس تھا بھائی؟ کافروں کے پاس تھا. جو ایک اللہ کے لیے عبادت کا گھر تھا، وہاں پر 360 بت رکھے ہوئے تھے. اللہ دوبارہ گھر دیا، ایسی جیت اور ایسی کامیابی دیا کہ آج تک جو ہے مسلمانوں کے ہاتھوں میں، مومنوں کے ہاتھوں میں اللہ وہ اس کی رکھوالی کر رہا. کیا ہے یہ؟ ہم لوگ سمجھ رہے کہ ہماری زمینیں کھینچی جا رہی ہے. ایک دن ہمیں جو ہے روڈ پر نکل کر دھرنا کر لیے، اللہ کے گھروں کو لوٹ لے رہے، مدرسوں کو یہ کر دے رہے. پہلے ان کو بھرو. ہم سر نہیں جھکائے، ہمارے دلوں میں تڑپ نہیں ہے. کیا ہے بھائی؟ لوگ فارملٹی، کیا دھرنا کریں گے؟ کریں گے. کتنے آدمیاں ہونا؟ 100 آدمیاں ہونا، بلائیں گے، پیسے خرچ کر کو واسی بلائیں گے. یہ کیا؟ یہ پیسے گھمنڈی کی باتیں پوری ہے. درد سے، دل سے نہیں ہو رہا. جو کچھ بھی ہو رہا، ارے اللہ کی زمینیں، وقف کی زمینیں جا رہی نا، مسلمانوں کا ہمارا بہت بڑا سرمایہ جا رہا، کئی مدارس ہے اس میں دین، ارے دین کے قلعے ہیں، ہمیں اس کا کچھ کرنا. ہمیں اب نہیں کرے تو آئندہ ہمارے بچوں کا کیا ہوگا؟ کہاں پڑھیں گے؟ نمازیں کہاں ہوں گی ہماری؟ ایک جائیداد آج لے لیے تو دروازہ کھل جاتا، کئی در ہمارے جو ہے جائیدادوں کو لے لیں گے، ہماری پراپرٹیوں پر دیکھیں گے. ایسا درد نہیں ہے. کیا ہوئے گا؟ تو ہمیں یہ پارٹی والے، انہوں وہ پارٹی والے، کون کتنے آدمیاں کو جمائے، ہمیں کتنے لے گئے. ارے ہمارے ریلی میں کتنے آدمی آئے؟ ان لگا کہ ریلی میں کتنے آدمی آئے. یہ چیخے پلاٹے ہیں باہر، کچھ بھی نہیں ہے. ایمان سے خالی نعرے ہے، یہ ایمان سے خالی نعرے ہے. اس لیے آج ہمیں ہمارا نعرہ، یہ ہمارا نعرہ، کچھ بھی نہیں جا رہا. منگل گیری سے باہر تک آوازیں نہیں جا رہی، خاک میں مل جا رہے پورے. کیا ہے؟ کبر، غرور، ہمارے اتنے، ہمیں اتنے، ہمیں اتنے، انہوں اتنے، تمہیں کرو بھائی، کیا ہونا ہمیں دیں گے. یہ پیسوں کی باتیں، ٹیم کی باتیں بھائی. ایسا چل رہا ہے یہاں پر، دل سے نہیں آ رہا. دل سے مدد کب آئے گی بھائی؟ اللہ جو اصول بتائے وہ اصول ہمارے کو سمجھ میں نہیں آئے. اللہ بتایا ہے ہمیں کرنا. پتھر کو لکڑی لے کو مارو، پانی آتا کیا دیکھیں گے؟ آتا نہیں آتا. لیکن اللہ کی بات موسیٰ کو لگی دل میں، اللہ بولے کچھ کریں گے. پتھر کو مارتے ہی پانی کے فوارے نکلے نہیں نکلے؟ نکلتے بھائی. کیوں؟ ہم اللہ کی بات پر عمل کر رہے ہیں. اللہ کی بات ہمیں اب کرے تو ہوتا کیا نہیں کیا. یہ کمزور دلوں سے، بے ایمان دلوں سے، خالی ہوے کے بوروں سے لے کر ہمیں نکلے تو کچھ بھی نہیں چلتا. یا ویسا ہے یہ معاملہ ہے. ایسے خالی نعروں سے، بے ایمانی باتوں سے کچھ بھی نہیں چلتا. دل کے درد سے نکلنا بھائی، دل کے درد سے. اللہ کے نبی جنگ جو ہے تبوک کے اندر تھے، خیبر میں اللہ کے نبی کو اللہ رب العالمین بولے کہ پتھر اٹھائے، مٹھی بھر پھینکے. ہزاروں کی تعداد میں تھے کافر.
میں اگر یہاں سے پتھر اٹھا کو پھینکا تو کتنے آدمیوں کو لگتا بھائی؟ ایک 50 آدمیوں کو لگتا ہوں گا. جتنے لوگ تھے اللہ کے نبی کنکر پھینکے, ہر آدمی کے آنکھ میں جا کر وہ کنکر لگا, پورے کے پورے زخمی ہوئے. کیسا پہنچا بھائی وہاں تک؟ اللہ پہنچاتا. ہمیں صرف آواز لگانا ہے, جد و جہد کرنا ہے, کوشش کرنا ہے. ہمیں سوارے علی ہے بھائی, واٹس ایپ میں اسٹیٹس میں رکھو, شیئر کرو شیئر کرو شیئر کرو. شیئر کر کو سمجھ گئے, ہاں میں شیئر کر دیا, بھیج ڈالیں بھائی میسج 10 جنوں کو, ہو گیا چلے گیا. اب دیکھیں گے بعد میں عین ٹیمپو ختم. 313 جو جنگ میں نکلے نا, تعداد کی وجہ سے نہیں, اللہ کی مدد کی وجہ سے جیتے. ہمیں ریلی کو نکالیں گے بھائی کتنے آدمی آتے, تمہارے کتنے آدمی آتے, دل کے درد سے ایمانی جذبے سے نہیں نکلے. وہ 313 جو نکل رہے نا ایمانی جذبے سے نکلے. ہے نہیں ہے تلوار, ہے نہیں ہے, چلو پھر بھی نکلیں گے. اللہ کے نبی بلائے, دین کے واسطے ہمیں نکل رہے, امت مسلمہ کے واسطے نکل رہے, قیامت تک اسلام باقی رہنا ہے. یہ جذبے سے ان لوگ کا نکلے. 1000 کے اوپر 300 بھاری پڑے, معلوم 70 کو قتل کیے, 70 کو پکڑ کو لے کر آئے خریدی. کتنے آدمیاں؟ 313. کیسا ہوا یہ؟ ایمانی جذبے کے ساتھ. یہ جذبہ ہمیں ہونا بھائی. ہمیں خالی جو ہے انہوں بلائے تو گئے, انہوں بلائے تو گئے, ہمیں دکان کو چھٹی نہیں رکھ سک رہے. ہمیں سمجھ جا رہے ہیں پورے جائیداد ہمارے کو آ جانا, پورے ہمیں لے لینا واپس. کیا یہ ہونے کا؟ ہم کیا قربانی دے رہے ہیں؟ ایمان اور یہ جیت جو ہے کچھ قربانیاں مانگتی ہیں. ہمیں کیا قربانی دیے؟ 2 گھنٹے ہمیں وقت نکال نہیں سک رہے. ہاں کیا وہی جمعرات کو رکھے, بے پرا ہے ہمارے, بے پرا نقصان ہوتے. اللہ کا پیٹ بھرے صدمیاں کب ہے تو بھی رکھتے ہو, لوگ ابھی بول لے رہے کیا یہ باتیں. یہ ہر جگہ فائدہ, اپنا فائدہ, میرا کتنا نقصان اس کا کتنا, یہ سوچ کو ہمیں کرے تو ریالہ کیا ہونے کا سکسس کیا وہی. ہاں انہوں جمعرات کو رکھ لے, انہوں پیر کو رکھ لے, انہوں ہفتے کو رکھ لے. یہ کیا, یہ پورے ایمانی جذبے کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. ہاں اگر ویسے نہیں ہوا, ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے, دلوں میں درد, ایمانی درد نہیں رہا, اللہ سے دعائیں نہیں کریں, سجدے نہیں کریں, تو کیا بھی نہیں ملتا ہمارے کو. اللہ کے نبی کیے نہیں کیے. جنگ بدر سے پہلے اٹھا کر دیکھو, مہاپروکت جیوت چرتر الرحیق المختوم. اللہ کے نبی, اللہ رات میں جو ہے 1000 فرشتے بھیجتا بول کر وعدہ کیا, پھر بھی اللہ کے نبی سجدے میں جا کو دعا کر رہے, اللہ ان تہلک هذه العصابہ فلن تعبد فی الارض ابدا. اے اللہ یہ ذری جماعت کو لے کر میں آیا ہوں, وہ لوگا دیکھو کتے کی ہے. اے اللہ یہ ذرے مختصر مسلمان اگر مر گئے قیامت تک اللہ تیرا نام لینے والا کون بھی نہیں رہتا. اللہ تو مدد کر, اللہ تو مدد کرنا, تو مدد کرنا بول کر اتنی مدد. ایک نبی دیکھو, ہم لوگا کون بھائی ریالی نکالنے سے پہلے اللہ سے دعا کر کو, اللہ ہمارے یہ آواز کو وہاں تک پہنچانا, ان کے دلوں میں جو ہے کب کبھی پیدا ہو جانا, ان کے دلوں میں ڈر پیدا ہونا. کون دعا کرے؟ کچھ بھی نہیں کرے. ہم لوگ فارمالٹی کی کر رہے, تمام چیزیں ہمیں فارمالٹی چل رہا. کیا ہوئے گا تو ہمیں دکھا ڈالنا اپنے طرف سے, ان لگا کاڑے گتے, ان لگا کاڑے. ایسا نہیں چلتا. دل کے ساتھ, درد کے ساتھ. نبی دیکھو, ایک نبی ہوتے ہوئے اللہ مدد کرتا بولنے کے بعد سجدے میں جا کر گڑ گڑا کر دعا کر رہے. ہمیں کیا کر رہے بھائی؟ سوچو, آپ لوگوں کو معلوم ہے کیا ہو رہا. 2 باتیں بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا. میں ہندوستان کے اندر کیا ہے معلوم, احتجاج کا بھی جو ہے ہمارے کو ایک یہ دے کر, حق دے کر ہے. اگر آپ کوئی چیز یہ نہیں ہے تو آپ باقاعدہ جو ہے ایک جگہ پر بیٹھ کر جو ہے ان کا جو ہے احتجاج کر سکتے ہیں. یہ پیسفل ہونے کرنے کا حق ہمارے کو دیکھو ہے. ہمیں کئی کو واسطے رالیاں کر رہے, ہمارا حق جو ہے ہم سے چھین لیا گیا. اتاشنا ہمارے کو ہندوستان جو ہے ہمارے کو ایک اسپیشل سٹیٹس دے کر, ہمارے کو ایک وقف دیکھو ہے, ہمارے کو جینے کا حق دیکھو ہے, ہماری کو عبادت کرنے کا ایک حق دیکھو ہے. اب ہمارے کو یہ چھین لے رہے, ہمارے آستیوں کو چھین لے رہے بول کو ہمیں وقت جو ہے احتجاج کر رہے. وقتاشنا بھائی, ہمارے کو نماز نہیں پڑھنے دے رہے, کلمہ نہیں پڑھنے دے رہے. ایسا کچھ ہو رہا نہیں. ہمیں نماز پڑھ رہے سکون کے ساتھ, لا الہ الا اللہ بول رہے, اللہ اکبر بول رہے, دن میں 5 وقت کی ہماری اذانیں آ رہی. ہمیں جو کر رہے نا, ہم قانون ہمارے کو جو حق دیا ہے وہ حق چھین لے رہے. اس لیے ہمارا حق ہمارے کو دو بول کر ہمیں یہ حساب سے نکلنا. لوگ نکلے, ریلی کیا چل رہی بھائی نہیں معلوم, کیا اس میں نعرے تکبیر بولو بھائی کہتے. یہ کیا نعرے ہے, یہ تکبیر کیا ہے؟ آپ کو تکبیر سے منع کرے کون؟ تو بھی ہندوستان میں ہو رہی, 5 وقت کی اذانیں ہو رہی, ہر آدمی فریڈم کے ساتھ کلمہ پڑھ رہا, سب کچھ ہو رہا. بولے ایسے نہیں چلنا. اس سے کیا ہے, ویکتیگت انگا انڈیویجول ہونے الگ, اس سے جو ہے مانا لیا جائے گا آپ کو. یہ دیکھو یہ لوگ صرف یہ لوگا کے زمینیں ہیں, اسی پر قبضہ کرنے کے لیے ہمارے کو نکالنے, ایسا جو ہے برا پرچار ہو رہا. جب ہمیں نکلیں گے تو ہمارے کو حکومت, ہندوستانی حکومت ہمارے کو جو پاور دے کو طاقت, اسی رولز کے حساب سے ہمیں احتجاج کرنا ہے. ہمیں نکل کو جو ہے نعرے تکبیر بولے تو کیا یہ تکبیرات,
ہمارا حق ہمارے کو دو، ہمارا حق فلاں ہے، ہمیں یہ کرنا ہے، یہ ہونا اصول لہری کاٹ رہے بھائی. کون نکالے؟ ایک لیڈر نہیں، ایک آدمی. سب کو آپ بھائی دیکھو ہمیں تمام یہ آواز لگانا ہے، ہمارا حق ہمارے کو دینا، فلاں فلاں چیزیں ہے، رولز ہے، اس کے کنڈیشن کیا ہے نہیں معلوم. سب نکل گئے ہر جگہ، ہر آدمی اپنے میں ایک لیڈر. ان ادھر سے ایک آواز لگا رہا ہے، ان ادھر سے ایک آواز نکال رہا ہے، ان بول رہا ہے. کیا یہ طریقہ؟ یہ کیا بھائی؟ کون کیا طریقہ ہے؟ ریلی کا بھی ایک طریقہ رہتا. ایسی نکالو کہ لوگ جو ہے آپ کو دیکھتے، ہاں یہ لوگ اپنا حق مانگ رہے، باہر جا کو ہمیں نعرے تکبیر بولے تو کیا حساب ہے بھائی؟ کیا واسطے یہ لوگ ریلی کر رہے، کس کو معلوم ہوگا؟ ریلی کرنا ہے، ہم اپنا حق ہمارے کو دو، ہمارے کو ہندوستان یہ حق دیا، جینے کا حق دیا، آزادی کا حق دیا، عبادت کا حق دیا، یہ ہماری جائیدادیں ہیں، یہ ہمیں ہونا ہے، یہ لوگ قبضہ کر رہے. ایسا بولے تو لوگوں کو ہاں ایسا ان لوگوں کے ناحق جائیدادوں کو یہ لوگ قبضہ کر رہے کہتے. جب معلوم ہوتا یہ سب بھی نہیں بول کو ہمیں نعرے تکبیر بول. ایک آدمی بولے ہمیں اب نہیں بولے تو کب بولنا بھائی؟ مسجد ہے اس کئی کو واسطے بھائی، مسجدیں ہے سو نعرے لگانے، اتنا نعرے تکبیر یا لگاؤ مسجدوں کے اندر، روڈ پر جا کر جہاں پیس ہے، ہر طرح کا امن شانتی سکون ہے، وہاں پر یہ نعرے کی ضرورت نہیں. ہمارے کو ہمارا حق دو، یہ ہونا چاہیے. یہ سب جو ہے بھلا کر ہمیں کیا کر رہے بھائی؟ خالی جو ہے ہمیں مذہبی نعرے لگا کر سمجھنے کی چیز ہے اس کو آگے بڑھانے کی. تو کیا بتایا آج کے جمعہ کے خطبے میں کہ اللہ رب العالمین ظالموں کو نہیں بھلاتا. یاد رکھ لیجئے، اللہ جو ہے فلسطین کے مسلمانوں کو نہیں دیکھ رہا کیا؟ ہندوستان میں اتنا ظلم ہو رہا نہیں دیکھ رہا کیا؟ یہ شکایتیں اللہ سے. اللہ کہیں پر بولے کیا کہ جس مسلمان کے اوپر بھی ظلم ہوتا میں یہاں کو فوراً بچاتا ہوں بول کے اللہ بولے نہیں. کیا بولے اللہ؟ تمہارے کو آزمائش ملتی، تمہارے مال، تمہاری اولاد سب جائے گا، جو صبر کے ساتھ اس کے اندر رکے گا وہ سب سے بڑا ہمت والا کام کیا. اللہ بول رہا اللہ کی مدد آتی کب؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا. تم لوگ اس کی بات مان کر عبادت میں لگو اور کوشش کرو، محنت کرو، قربانیاں دو، ضرور بھی ضرور مدد ملتی. کیسے ملتی؟ جیسے جنگ بدر میں ملی، فتح مکہ میں ملی. یہ تمام مثالیں ہیں. تو آج کے جمعہ کے خطبے میں مدد آتی اللہ کی، اس کے لیے وقت درکار ہے، سمیم کیٹائنچالی، تیاگال ونویوالی، قربانی دینا ہے، اس سے مدد مانگنا ہے، وقت دینا ہے، تمام چیزیں ہیں. اس کے بغیر ہمیں خالی دل میں درد نہیں، سجدے نہیں، دعائیں نہیں، توبہ استغفار نہیں، صرف مدد مانگیں گے بولے تو خواہ وائچ رہتے ہمیں زیرو لیول پر، کچھ بھی نہیں ملتا ہمارے کو. یہ سوچنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین ہم تمام کو سننے، سمجھنے، پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.